بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ حروف مقطعات، ان کا معنی اور مراد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے۔ انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی گنجائش نہیں اس میں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ تقوی کا معنی نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور اصطلاح شریعت میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، گناہ کبیرہ، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے سے مراد بغیر دیکھے مان لینا اور دل سے یقین کرنا ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پابندی سے نماز ادا کرنا ہے۔ خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ، فطرانہ، دیگر صدقات و خیرات دینا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتب پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کا بھی حکم ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کتاب پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ختم نبوت تو ابتدائے قرآن سے ہی ثابت ہے۔ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ دنیا میں عزت و مال مل جانا ہی کامیابی نہیں، بلکہ ہدایت ملنا اور نیک اعمال کی توفیق ملنا دنیا و آخرت کی مکمل کامیابی کا ذریعہ ہے، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابو جہل، ابو لہب اور ان کے ساتھی یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں، اس لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ ان لوگوں کو نصیحت سے نفع نہیں ہوگا۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر و استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزہ، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کافروں کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ کافروں کے ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر نہ یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔